الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم ایڈوانس اسلامک کورس میں اسلامی آداب کورس کی شروعات کر رہے ہیں۔ جن بھائیوں نے اب تک اس کلاس میں رجسٹریشن نہیں کیا ہے ان کے لیے ابھی بھی موقع ہے، وہ کر سکتے ہیں، اور جن بھائیوں نے رجسٹریشن کر لیا ہے الحمدللہ۔ یہ کلاس ہفتہ میں صرف ایک دن سیٹرڈے کو ہوگا۔ اس طرح کل 16 کلاسز ہوں گے جو اسلامی آداب پر مشتمل ہوں گے۔ کلاسز ختم ہونے کے بعد ایگزام بھی ہوگا، اور اس سے پہلے بھی بیچ بیچ میں گیپ کر کے ایگزام ہوتے رہیں گے، چھوٹے چھوٹے ایگزام۔ کورس ختم ہونے پر آپ کو آئی پی سی کی طرف سے سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا انشاءاللہ۔ پیارے بھائیوں، اس کورس کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ اس کورس کے ذریعہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ اس کورس کے ذریعہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی آداب ہماری زندگی میں اتر جائے۔ ایک ہے اسلام کی تھیوری اور ایک ہے اسلام پریکٹیکل لائف میں اتر جائے۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم صرف تھیوری نہ جانیں، صرف قانون نہ سمجھیں، بلکہ ہم اپنی زندگی میں بھی ان باتوں کو اتارنے کا اہتمام کریں۔ تو پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، اسلام آداب پر مشتمل دین ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں اسلام ہمیں ادب سکھاتا ہے۔ اسلامی آداب میں سب سے پہلا ادب کیا ہے؟ سب سے پہلا ادب اللہ کے ساتھ ادب ہے۔ اللہ کے ساتھ ادب کیسے ہوگا اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ آج ہم ان ساری چیزوں کو تفصیل سے جانیں گے کہ اللہ کے ساتھ ادب کیا ہے اور اس ادب میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے ساتھ ادب میں یہ بات آتی ہے کہ ہم اللہ کو جانیں۔ کیوں اللہ کو جانیں؟ اللہ کو جاننے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کو جاننا سب سے بہتر علم ہے، سب سے بہتر نالج ہے۔ کیوں سب سے بہتر نالج ہے؟ کیونکہ علم کی اہمیت اور اس کا رسپیکٹ اس چیز سے جڑی ہوئی ہے جس کے بارے میں علم حاصل کیا جاتا ہے۔ اور اللہ جو پوری کائنات کا بنانے والا ہے، پوری کائنات کو روزی دینے والا ہے، پوری کائنات کو سنبھالنے والا ہے، اگر اس کے بارے میں علم حاصل کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس علم کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ دوسرے نمبر پر اللہ کو جاننے سے ہمارے دل میں اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ سے تعلق بنتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کو جانا جائے۔ ہم کسی کو جانیں گے نہیں تو اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیسے کر پائیں گے؟ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر اللہ نے بندوں کو بھی حکم دیا ہے کہ بندے اللہ کو جانیں اور اسی کی عبادت کریں۔ اور جب ہم اللہ کو جانیں گے نہیں تو اس کی عبادت کیسے کر پائیں گے؟ پھر ایمان کے پیلرز میں سے جس کے بغیر ایک مسلمان کا ایمان مکمل ہوتا ہی نہیں، سب سے اہم اور پہلا پیلر کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا۔ تو اللہ پر ایمان لانا صرف زبان کی بات نہیں ہے نا، بلکہ دل میں یہ ایمان اترنا چاہیے۔ اور دل میں ایمان کیسے اترے گا؟ جبکہ ہم اللہ کو جانیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو کیسے جانیں؟ اللہ کو جاننے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں اور اس کے گنوں، اس کی صفتوں کے ذریعہ اللہ کو جاننا چاہیے۔ اللہ کے ناموں اور اس کی صفتوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کو جانا چاہے گا۔ اسی لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان للہ 99 اسما
مئتن الا واحدا من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 100 میں سے ایک کم، جس نے ان ناموں کو شمار کر لیا وہ جنت میں جائے گا۔ جنت کا گویا کہ سرٹیفکیٹ مل رہا ہے، جنت کی گارنٹی مل رہی ہے۔ گویا کہ جنت میں جانا اتنا آسان ہے؟ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جب ناموں اور اس کی صفتوں کو ہم یاد کرتے ہیں، ان کے معنی کو سمجھتے ہیں، اور پھر ان معانی کو اپنی زندگی میں اتارتے ہیں، تو ہم اس قابل بنتے ہیں کہ ہم جنت میں جانے والے ٹھہریں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں اور اس کی صفتوں سے پہچاننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں اور اس کی بہت ساری صفتیں ہیں۔ ان ناموں اور ان صفتوں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو عجیب طریقے سے اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بیٹھتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنی ہے تو سورہ الاخلاص پڑھیں، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کی ذات کے بارے میں اس سورہ میں بتایا گیا، اس لیے اس سورہ کی اہمیت بڑھ گئی، اور قرآن کریم کا 1/3 حصہ، 1/3 حصہ قرار پایا۔ اسی طریقے سے آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات بیان کیے گئے ہیں۔ تو اللہ کو جاننا ہے تو اس کے ناموں اور اس کی صفتوں کے ذریعہ جانیں گے، اور قرآن کریم میں سورہ الاخلاص اور آیت الکرسی ایسی دونوں سورہ اور آیت ہے کہ اس پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو عجیب طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا نالج حاصل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو جاننا ہے تو اس کی مخلوقات پر غور کریں، آسمان کو دیکھیں، زمین کو دیکھیں، سورج اور چاند کو دیکھیں، خود اپنی ذات پر غور کریں، اور اس کائنات میں جو رنگینیاں ہیں ان پہ غور کریں۔ ان سب کو کس نے بنایا؟ کون ان سب کو پال رہا ہے؟ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم انہیں آسمانوں زمین میں اور خود ان کی ذاتوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان کے لیے یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ حق ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس کے ناموں اور اس کی صفتوں کے ذریعہ غور کرتے ہیں اور اس کی مخلوق پر غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہم جان پاتے ہیں۔ تو یہ پیغام ہوگا اس درس کے پہلے پوائنٹ میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جانیں، سورہ الاخلاص کی روشنی میں، آیت الکرسی کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں پر غور کریں۔ اسماء و صفات پر مشتمل بہت ساری کتابیں ہیں، اسماء حسنی کے حوالے سے بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، ہر زبان میں لکھی گئی ہیں۔ ان ناموں اور ان کی صفتوں پر غور کریں گے تو عجیب طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا نالج حاصل ہوگا۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے ساتھ ادب یہ ہے کہ اللہ کی نگرانی کو اپنے اوپر طاری کریں، اپنے اوپر مسلط کریں اللہ کی نگرانی کو۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں جان رہا ہے، اللہ ہماری باتیں سن رہا ہے، اللہ ہماری ایک ایک حرکت سے آگاہ ہے، اس سے کوئی بھی انسان چھپ نہیں سکتا۔ 70 دروازے بھی بند ہوں لیکن وہاں بھی اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، اسے سن رہا ہوتا ہے، اس کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کی اس نگرانی کو 4 طریقے سے اپنے ذہن میں بیٹھائے رکھیں، بلکہ آپ یہ کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس 4 طریقے سے ہمارے ذہن میں بیٹھتا ہے۔ پہلے نمبر پر خود اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھ رہا ہے، اس کا ایک نام ہے
علیم، سب کچھ جاننے والا۔ اس کا ایک نام ہے البصیر، سب کچھ دیکھنے والا۔ اس کا ایک نام ہے السمیع، سب کچھ سننے والا۔ اس کا ایک نام ہے الرقیب، ہر چیز کی نگرانی کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ سن رہا ہے، سب کچھ جان رہا ہے، ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے۔ معمولی پانی کے ایک قطرہ سے پیدا ہونے والا انسان، اگر ہم کچھ موبائل میں دیکھ رہے تھے وہ ہمارے پاس میں آ گیا تو ہم پانی پانی ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس انسان نے دیکھ لیا۔ اب آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں جان رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہماری ایک ایک حرکت سے آگاہ ہے، تو معمولی اس پانی کی ایک قطرہ سے پیدا ہونے والے انسان سے شرماتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے شرم نہیں آئے۔ تو یہ احساس ہمارے دل میں بیٹھنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر یہ احساس بھی آئے کہ فرشتے ہمارے دونوں کندھوں پر ہماری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ بندہ جو کچھ بھی بولتا ہے اس کے پاس حاضر باش نگراں فرشتہ ہے جو نوٹ کر رہا ہے۔ ہم اللہ سے بچ کر نہیں نکل سکتے، ہم کہیں بھی رہیں، فرشتے دونوں ہیں دائیں اور بائیں کندھے پر جو ہماری ایک ایک بات کو نوٹ کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی اچھا کام کیا وہ بھی نوٹ ہو رہا ہے، جو کچھ برا کام کیا وہ بھی نوٹ ہو رہا ہے، اور ساری چیزیں اللہ کے پاس پلے کر دی جائیں گی کل قیامت کے دن۔ ہم کہاں بچ کے جائیں گے؟ تیسرے نمبر پر ہمارے اندر یہ احساس بھی پیدا ہونا چاہیے کہ ہمارے اعضاء و جوارح، ہمارے انگ، جسم کے جو انگ ہیں، اعضاء و جوارح ہیں، وہ کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دینے والے ہیں۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ سورہ یاسین آیت نمبر 65 میں اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم ان کی زبان پر مہر ڈال دیں گے اور ان کے ہاتھ بات کریں گے ہم سے، اور ان کے پیر گواہی دیں گے ان چیزوں کے بارے میں جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ کل قیامت کے دن ایک انسان اگر دادا بننا چاہے گا اور کہے کہ میں نے یہ نہیں کیا، میں نے وہ نہیں کیا، تو زبان پہ اللہ تعالیٰ مہر ڈال دے گا، اور اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو زبان دے دی جائے گی جو اس کے خلاف بات کریں گے۔ کہاں بھاگ کر جائیں گے؟ کیسے ہم بچ سکیں گے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا احساس ہمارے اندر دراصل سدھار پیدا کرتا ہے۔ چوتھے نمبر پر یہ زمین جہاں پر بیٹھ کر کے ہم اللہ کی غیرت کو پامال کرتے ہیں، یہ زمین بھی ہمارے خلاف کل قیامت کے دن گواہی دے گی۔ سورہ الزلزال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، کہ یہ زمین اپنی خبریں بیان کریں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ زمین کی خبریں یہ ہے کہ زمین کہے گی کہ اے اللہ فلاں بندے اور فلاں بندی نے فلاں جگہ پر ایسا ایسا کیا تھا۔ ہم بچ کر کہاں جائیں گے؟ اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رعایا کی، جنتا کی خبرگیری کے لیے گشت لگا رہے تھے کہ ایک گھر سے آواز آئی، بیٹی اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو، دودھ میں پانی ملا دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر ٹھہر گئے۔ بچی نے کہا کہ امی جان کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ امیر المؤمنین نے دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے منع کیا ہے؟ تو ماں نے کہا کہ پگلی ابھی کوئی امیر المؤمنین ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ دیکھ لیں گے؟ اللہ کی نگرانی کا احساس رکھنے والی بچی نے کہا کہ اگر امیر المؤمنین یا ان کے منادی نہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا، اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ جی ہاں، یہ احساس ایک مسلمان کا ہوتا ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی رہے اللہ کی نگرانی سے نہیں ہٹ سکتا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی نگرانی کو اپنے اوپر طاری کرنا یہ اللہ کے ساتھ ادب ہے۔
کہ ہم اکیلے میں بھی ہیں لیکن ہمارے اوپر رب کی نگرانی ہے، فرشتے ہماری ایک ایک حرکت نوٹ کر رہے ہیں، ہمارے اعضاء و جوارح ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اور پھر یہ دھرتی بھی ہمارے خلاف گواہی دے گی، جس دھرتی پر ہم بیٹھ کر رب کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ احساس یہ معنی رکھتا ہے کہ اگر ہم اپنے اوپر رب کی نگرانی کو طاری کرتے ہیں تو ہم اکیلے میں بھی ہوں گے تو ہم اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے، اکیلے میں بھی ہوں گے تو مؤذن اذان دے گا تو فوراً اٹھ کر کے جائیں گے اور نماز پڑھیں گے، کیونکہ کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن ہمارا رب ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ فرشتے اس حرکت کو نوٹ کر لیں گے، کل قیامت کے دن ہمارے اعضاء گواہی دیں گے ہمارے خلاف، بلکہ وہ دھرتی بھی گواہی دے گی ہمارے خلاف۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے ساتھ ادب یہ ہے کہ اللہ سے حیا کریں، اللہ سے حیا کریں۔ اللہ سے حیا کیسے ہے؟ ابھی ہم نے مثال دیا کہ ایک انسان اکیلے میں بیٹھ کر کے موبائل میں کچھ کھول کر کے دیکھ رہا تھا، اچانک اس کی ماں آ جاتی ہے، اچانک اس کا دوست آ جاتا ہے، اچانک اس کا رشتہ دار آ جاتا ہے، فوراً اس کو بند کرتا ہے۔ اگر اسی حالت میں اس کو دیکھ لیا اس کے کسی رشتہ دار نے تو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، وہ پانی پانی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی انسان نے دیکھ لیا۔ تو معمولی انسان سے آپ کو شرم آ رہی ہے، حیا کر رہے ہیں، اور جو خالق ہے آپ کا، جس نے آپ کو معمولی پانی کے قطرہ سے بنایا، جس نے آپ کے اوپر اتنی ساری نعمتیں کیں، جسم کے اندر اتنے اچھے اچھے اعضاء اور انگ رکھے، جس کی زمین میں ہم چلتے ہیں، جس کی ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں، جس کی روزی ہم کھاتے ہیں، اسی کے سامنے میں اور اسی کی نعمت میں پلتے ہوئے اسی کے خلاف چلیں اور اس سے شرم بھی نہ آئے۔ اسی لیے سنن ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے ایسے شرم کرو جیسے شرم کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم تو اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، اصل حیا یہ ہے کہ انسان اپنے سر، پیٹ اور جسم کے سارے حصوں کی حفاظت کرے، موت اور بیماری کو یاد رکھے اور دنیا کی زینت چھوڑ دے اور آخرت کی تیاری کرے۔ اپنے سر کی حفاظت کرے، گویا کہ کان سے غلط باتیں نہ سنے، زبان سے غلط باتیں نہ کرے، آنکھ سے غلط مناظر نہ دیکھے، یہ سر کی حفاظت ہے۔ پیٹ کی حفاظت کرے، پیٹ میں حرام مال نہ ڈالے، دل میں گندے خیالات نہ پالے، اور موت اور بیماری کو یاد رکھے۔ وہ یاد رکھے کہ اس دنیا میں ہم چند دنوں کے لیے ہیں، یہ دنیا پانی کا بلبلہ ہے، ایک دن ہم مرنے والے ہیں، اور موت کا پتہ نہیں کہ کب آ جائے۔ موت بتا کر نہیں آتی، اچانک آتی ہے۔ 18 سال کے نوجوان کو بھی موت آتی ہے، اور 60 سال کے بوڑھے کو بھی موت آتی ہے۔ تو موت بتا کر نہیں آتی، تو موت کو یاد رکھے، دنیا کی زینت چھوڑ دے اور آخرت کی تیاری میں لگا رہے۔ تو دنیا حاصل کرنا یہ عیب کی بات نہیں ہے، لیکن دین کو گنوا کر کے دنیا میں لگنا یہ بہت شرم کی بات ہے، بہت ہی نقصان کی بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے حیا ہونا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ ہم اللہ سے محبت کریں. دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ ہمیں اللہ سے محبت ہونی چاہیے. اپنی اولاد سے بھی زیادہ، ماں باپ سے بھی زیادہ، مال و دولت سے بھی زیادہ، کاروبار سے بھی زیادہ، گھر اور زمین جائیداد سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے. ذرا سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورۃ توبہ آیت نمبر 24 میں. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے ہمارے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے قریبی رشتہ دار، وہ مال جو تم نے کمایا ہے، اور کاروبار جس کے بارے میں تمہیں نقصان کا ڈر ہے، اور گھر جو تمہیں پسند ہے، یہ 8 چیزیں اللہ، اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ پسندیدہ ہیں، تو پھر انتظار کرو، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے. اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. مطلب یہ ہے موٹے لفظوں میں کہ آپ کے سامنے 2 کام ہے. ایک ہے وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، اور ایک ہے وہ کام جو آپ کو پسند ہے، اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں. اگر آپ اپنی پسند کو اختیار کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی پسند کو نظر انداز کرتے ہیں، تو آپ لاکھ دعویٰ کریں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، لیکن آپ اپنے دعویٰ میں ناکام ہیں. محبت کا معیار اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا. اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے ہمارے حبیب آپ فرما دیجیے کہ لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تم کہتے ہو کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ اللہ سے محبت ہے تمہارے دل میں، فاتبعونی یحببکم اللہ، میری تابعداری کرو، میری بات مانو. اگر ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے کہے ہوئے کے مطابق چلتے ہیں، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، سماجی روایت کو نظر انداز کرتے ہیں، تو ضرور ہمیں اللہ سے محبت ہے. لیکن اگر ہمیں کچھ پسند ہے، اللہ اور اس کے رسول کو کچھ پسند ہے، ہم نے اپنی پسند کو اختیار کیا. موٹی ایک مثال لیجیے، بہنوں کو وراثت میں جائیداد دینے کی بات ہے. اللہ نے جیسے مردوں کا حق رکھا ہے، ویسے ہی عورتوں کا بھی حق رکھا ہے ماں باپ کی جائیداد میں، رشتہ داروں کی جائیداد میں. ہم کو پسند ہے کہ نہیں، ہم 4 بھائی ہیں، 4 بھائی آپس میں بانٹ لیں اور بہنوں کو محروم کر دیں، ہم کو پسند ہے. اگر ہم نے اپنی پسند کو سامنے میں رکھا اور اللہ اور اس کے رسول کی پسند کو نظر انداز کیا، تو لاکھ دعویٰ کریں اللہ سے محبت کا، آپ محبت میں جھوٹے ہیں، آپ محبت میں جھوٹے ہیں، اس لیے کہ یہ بس دعویٰ ہے اللہ سے محبت کا، لیکن یہ محبت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کو رب مان کر اور معبود مان کر ہم راضی ہو جائیں. اللہ کو رب مان کر راضی رہیں، اللہ کو معبود مان کر راضی رہیں. جب اللہ ہی پیدا کیا، جب وہی روزی دے رہا ہے، جب وہی ساری کائنات کو چلا رہا ہے، جب اسی کی نعمتوں میں ہم سر سے پیر تک ڈوبے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے، تو یہ پیشانی صرف اسی کے سامنے جھکے گی. تو ہم اللہ کو رب مان کر راضی ہو جائیں، اللہ کو معبود مان کر راضی ہو جائیں، یہ اللہ کے ساتھ بہت بڑا ادب ہے.
صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، کہ وہ انسان ایمان کا مزہ پا لیتا ہے، ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے جو اللہ کو رب مان کر، اسلام کو دین مان کر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے ساتھ ادب ہے کہ ہم اللہ کو رب مان کر کے راضی ہو جائیں، اسلام کو دین مان کر کے راضی ہو جائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مان کر راضی ہو جائیں۔ اور راضی ہونے کا مطلب ہی یہی ہوا کہ اللہ، اس کے رسول اور اس کے دین نے جو بتایا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں، ورنہ زبانی دعویٰ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ کے ساتھ ادب میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھیں۔ یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ انا عند ظن عبدی بی ان ظن بی خیرا فلہ وان ظن شرا فلہ، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اگر اچھا گمان رکھتا ہے تو اس کو اچھا ملتا ہے، برا گمان رکھتا ہے تو اس کو برا ملتا ہے۔ اللہ کے ساتھ آپ کا معاملہ آپ کے گمان کے مطابق ہوتا ہے۔ آپ اگر اللہ کے ساتھ میں اچھا گمان رکھیں نا، اللہ اچھا دے گا۔ اگر آپ اللہ کی ذات سے برا گمان پالتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ برا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ یہ ادب ہے، یہ ادب ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ ہر حالت میں اللہ کی ذات سے اچھی امید رکھی جائے۔ اللہ نے اس میں بہتری رکھی ہوگی، اگرچہ ظاہر میں نقصان دکھ رہا ہے، لیکن اللہ کی ذات سے ہمیشہ اچھی امید رکھیں، اللہ تعالی ہمارے ساتھ اچھا کرے گا۔ بدگمانی پالیں گے، برا ہوگا آپ کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ ادب میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ پر ہی بھروسہ کریں۔ بھروسہ ہو تو صرف اللہ پر، انسانوں پر بھروسہ کرتے ہیں، موت آتی ہے، دنیا سے گزر جاتا ہے، اب ہم پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا سورہ الفرقان آیت نمبر 58، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ذات پر بھروسہ کرو جس کو موت نہیں آتی۔ تو اعتماد کس پر ہونا چاہیے؟ بھروسہ کس پر کرنا چاہیے؟ اس ذات پر کرنا چاہیے جو کبھی مرنے والا نہیں ہے، ہمیشہ ہر وقت ہر آن ہمارے کام آتا ہے۔ اور اللہ نے کہہ دیا سورہ طلاق آیت نمبر 3 میں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اس کے لیے کافی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے پہ غور کیجئے کہ بنو اسرائیل کو لے کر کے نکلے تھے فرعون کے چنگل سے آزاد کرنے کے لیے۔ راستے میں سمندر آ جاتا ہے، سمندر کو پار کرنے کا کوئی راستہ نہیں دکھ رہا ہے۔ بنو اسرائیل پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پر بھروسہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ کَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ فرعون پیچھے سے تعاقب میں آ رہا ہے، سامنے میں سمندر ہے، راستہ دکھ نہیں رہا ہے، لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ ہرگز نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے جو ہمیں راستہ دکھائے گا۔ راستہ دکھایا یا نہیں دکھایا؟ راستہ دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے بہتے سمندر کو روک دیا اور سیدھا راستہ بنا دیا، اور اس سے پار کر گئے موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے ساتھ، اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے اسی سمندر میں ڈبو کر کے انسانوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا۔ تو بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے کہ وہی ہماری بگڑی بنائے گا،
اس کے علاوہ اور کوئی ہستی نہیں جو ہمارا مسئلہ حل کرے، صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں تو صرف اللہ ہی ہمارے کام آتا ہے اور کوئی نہیں۔ اگر کسی انسان کو سبب بنایا تو وہی دراصل اس کے دل میں بات ڈالتا ہے یہاں تک کہ ہمارا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ کے ساتھ ادب میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اللہ کی عظمت اور کبریائی کو اپنے دل میں بیٹھائیں۔ ہم کس رب سے معاملہ کرتے ہیں؟ وہ رب جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہمارے آباء و اجداد کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، سورج چاند بنایا، جو بارش برساتا ہے، زمین سے کھانے پینے کے لیے ہر طرح کی چیزیں نکالتا ہے، جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کی نعمتوں سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ اس رب کی عظمت کو دل میں بیٹھائیں۔ وہ کون ہے؟ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ۔ اللہ فرماتا ہے سورہ الزمر آیت نمبر 65 میں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا، اللہ تعالیٰ کا رسپیکٹ نہیں کیا جیسے رسپیکٹ کرنے کا حق تھا۔ کل قیامت کے دن پوری کی پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور اس کے دائیں ہاتھ میں آسمان لپٹا ہوا ہوگا۔ یہ ہے رب کی عظمت۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی تعظیم دل میں رکھ کر کے اس سے ڈرتے نہیں ہو، اس سے خوف نہیں کھاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو عجیب طریقے سے دل میں اللہ کا رسپیکٹ پیدا ہوتا ہے، اللہ کی عظمت بیٹھتی ہے، اللہ کی مہانتا بیٹھتی ہے۔ یہیں پہ ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے ناموں کا بھی رسپیکٹ ہونا چاہیے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے یا اللہ لفظ بولا جائے تو تعظیمی کلمات استعمال کیے جائیں، جیسے ہم کہیں اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ عز و جل، یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں شامل ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں پر مشتمل جو پیپرز وغیرہ ہوں، حمام میں لے کر کے جانے سے منع کیا گیا ہے، یہ اللہ کی تعظیم میں شامل ہے۔ گندگی کے مقامات پر ایسے پیپرز جن پر اللہ کے نام لکھے ہوئے ہوں نہ ڈالیں، یہ اللہ کی تعظیم میں شامل ہے، الا یہ کہ سخت ضرورت ہو اور کوئی جگہ نہ ہو جہاں پر ہم ڈال سکیں، اور باتھ روم میں جانا ہے تو چھپا کر کے اندر میں رکھ لیں، وہاں پر بھی اللہ کی کلمات کی تعظیم ذہن میں بیٹھی ہوئی ہو۔ اسی طریقے سے اللہ کے ناموں پر مشتمل جو اوراق ہیں انہیں کچرے کے ڈبہ میں نہ ڈالیں، یہ اللہ رب العالمین کی بے حرمتی میں آتا ہے ایسا کرنا۔ اللہ کے ناموں اور اس کی صفتوں کے ساتھ خاص ادب یہ ہے کہ بندہ ان ناموں اور ان صفتوں کو ویسے ہی ثابت کرے جیسے اللہ رب العالمین نے وہ نام بیان کیے ہیں اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے وہ نام بیان کیے ہیں۔ ان کا انکار نہ کرے، ان کو غلط معنی نہ پہنائے، ان کو بندوں کے ناموں سے تشبیہ نہ دے اور نہ ہی ان کی تعویل کرے۔ اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے جیسے کوئی چیز نہیں، اس کے جیسے کوئی چیز نہیں، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ سنتا ہے، اللہ کی ایک صفت ہے سننا، اللہ دیکھتا ہے، اللہ کی ایک صفت ہے دیکھنا، لیکن اس کے جیسے کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم مانیں گے کہ اللہ السمیع ہے، سب کچھ سنتا ہے، لیکن کیسے سنتا ہے یہ سوال نہیں ہوگا۔ اللہ دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے یہ سوال نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اپنی شان کے مطابق سنتا ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق دیکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ادب ہے کہ اللہ نے اپنے لیے جو نام
چوائس کیا ہے، اس کے نبی نے اللہ کے لیے جو نام بیان کیا ہے ان ناموں کو ان کے معنی کے ساتھ ہو بہو اللہ کے لیے ثابت کیے جائیں اور ان کی تعویل نہ کی جائے، انسانوں کے ناموں کی مشابہ نہ قرار دیا جائے۔ اللہ کے ساتھ ادب میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خبر دی ہوئی غیبی باتوں کی تصدیق کی جائے، یعنی اللہ نے غیب کی جو خبریں بتائی ہیں ان کی تصدیق کریں۔ جیسے برزخی دنیا کے بارے میں بتایا کہ قبر میں انعام بھی ہوتا ہے، قبر میں سوالات ہوتے ہیں، جنت کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، جہنم کی سزا ملتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتایا، جہنم کے عذاب کے بارے میں بتایا، تو ان ساری چیزوں کی تصدیق کی جائے دل سے کہ ہمارے خالق اور مالک نے ان چیزوں کے بارے میں بتایا ہے، تو وہ چیزیں بالکل حق ہوں گی، سچ ہوں گی۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم بھی نہ کھائیں، یہ بھی اللہ کے ساتھ ادب میں شامل ہے کہ صرف قسم کھائیں تو اللہ کی قسم کھائیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ کھائیں۔ واللہ، باللہ، تاللہ، اللہ کی قسم ہونی چاہیے اور بس۔ من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جو کوئی قسم کھانا چاہتا ہو اللہ کی قسم کھائے ورنہ خاموش ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاتے ہیں، آنکھ کی قسم، جان کی قسم، ماں کی قسم، بیوی کی قسم، بیٹے کی قسم، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، بلکہ شرک اصغر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سنن ابی داؤد کی صحیح حدیث ہے، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ یہ چھوٹا شرک ہے جو زنا، چوری اور ڈکیتی، قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ قسم کھائیں تو صرف اللہ کی قسم کھائیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ ادب ہے۔ اللہ کے ساتھ ادب یہ بھی ہے کہ عبادت میں اخلاص ہو، شرک نہ ہو، ریا و نمود نہ ہو، یعنی عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے انجام دیں، شرک سے پاک ہو، ریاکاری سے پاک ہو۔ کیونکہ عبادت میں اگر شرک آ گیا، رکوع، دعا، نذر و نیاز، ذبح، قربانی اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے انجام دیں یا اللہ کے لیے بھی اور کسی اور کے لیے بھی انجام دیا تو یہ تو شرک ہو جاتا ہے۔ اور شرک کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ 18 انبیاء کرام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام میں کیا، اور آیت نمبر 88 میں کہا کہ اگر ان 18 نبیوں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان کے اعمال اکارت جاتے، بلکہ اپنے نبی سے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی آپ نے بھی شرک کیا ہوتا تو آپ کے اعمال برباد ہو جاتے۔ اور جو شرک کرتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر جنت حرام ہے اگر وہ اس شرک پر مرے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو آدمی شرک کرتا ہے اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دیا ہے، اور شرک پر مرنے والے کی معافی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء آیت نمبر 48 میں بیان فرما دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اس لیے عبادت شرک سے پاک ہونی چاہیے، اسی طریقے سے دکھلاوے سے بھی پاک ہونی چاہیے، ریا و نمود سے بھی پاک ہونی چاہیے۔ دکھلاوے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا، بلکہ وہ درد سر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بیان فرماتے ہیں، اخوف ما خاف علیکم الشرک الاصغر، کہ سب سے زیادہ تمہارے اوپر جس چیز کا مجھے ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے۔ پوچھا گیا کہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ ریاکاری ہے، یہ دکھلاوا ہے۔
بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دکھلاوا کرنے والوں سے کہے گا کہ اذهبوا الی من کنتم تراؤون فی الدنیا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، کہ دنیا میں تم جن لوگوں کو دکھلانے کے لیے کوئی کام کرتے تھے، جاؤ ان کے پاس میں دیکھو کہ کیا وہ تم کو کچھ بدلہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے عمل میں اخلاص ہونا چاہیے، عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے، شرک سے پاک ہو، دکھلاوے سے پاک ہو۔ اللہ کے ساتھ ادب میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ اللہ کا ہر حکم مانے۔ اللہ کے ہر حکم کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ہر حکم کو دل و جان سے قبول کرے اور اسے خوش دلی سے اپنائے، اللہ کے کسی بھی حکم کو رد نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الاحزاب آیت نمبر 36، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو اپنے معاملے میں وہ اختیار رکھے۔ نہیں، خود کا اختیار نہیں رکھتا ایک مومن جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا تو اب ہمیں اختیار نہیں رہا۔ ایک ماں اپنے بچے سے کہتی ہے کہ بیٹا بازار جا کر کے فلاں سامان خرید کر لاؤ، بیٹا نظر انداز کر جاتا ہے۔ باپ بولتا ہے بیٹے سے کہ بیٹا ایک گلاس پانی لے کر کے آؤ، بیٹا نظر انداز کر جاتا ہے۔ پھر بھی وہ بیٹا کہے کہ مجھے اپنی ماں سے محبت ہے، اپنے باپ سے محبت ہے، تو وہ جھوٹا ہوگا، وہ جھوٹا ہے جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ بالکل ویسے ہی اگر ہم حقیقت میں اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں تو اس کے قانون کو فالو کرنا ہوگا۔ اگر ہم سچے طریقے سے اللہ کو ماننے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے اسے اپنانا ہوگا۔ نماز کا حکم دیا ہے تو ہمیں خوش دلی سے نماز پڑھنی چاہیے۔ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، ہمیں خوش دلی سے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے برے کاموں سے روکا ہے، ہمیں خوش دلی سے ان برے کاموں سے رکنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو مقرر کیے ہوئے حدود ہیں ایسے کاموں سے بچیں، ایسے کاموں سے بچیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب مت جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حد طے کر دیا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، حرام کے قریب نہیں جانا ہے، تاکہ ہم اپنے ایمان کو بچا سکیں۔ مثال سے بات واضح ہوگی۔ فرض کیجئے کہ کسی علاقے میں ایک خطرناک جنگل ہے اور بادشاہ حکم دیتا ہے کہ فلاں جو لکیر ہے اس سے آگے نہ جاؤ، کیونکہ اس کے بعد خطرہ ہے۔ جو آدمی حکم مان جائے وہ خطرے سے محفوظ رہے گا، لیکن جو آدمی حکم نہ مانے اور اس لکیر سے آگے بڑھ گیا وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال دے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ گناہ طے کیا ہے، حدود طے کیے ہیں، ان سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جھوٹ، چوری، نماز ترک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، چوری کرنا، ظلم کرنا، زنا کرنا، شراب پینا، جو بھی گندے کام ہیں، غلط کام ہیں، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ ان حدود سے خود کو بچانا ہے۔ اگر انسان ان حدود کا احترام کرتا ہے تو اپنی دنیا کو بھی محفوظ کر لیتا ہے، آخرت کو بھی محفوظ کر لیتا ہے۔ اگر ایک انسان ان حدود کے خلاف چلتا ہے تو اپنی دنیا بھی برباد کرتا ہے اور آخرت کا سودا تو وہ کر ہی رہا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے جو حدود ہیں ان کا پاس یاد رکھنا ہے۔ بحیثیت مسلمان کے یہ اللہ کے ساتھ ادب میں شامل ہے۔
اللہ کے ساتھ ادب میں یہ بھی آتا ہے کہ بندہ اللہ کی جو بہت ساری نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں پل رہا ہے، ان نعمتوں میں پلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اللہ کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے۔ جی ہاں، ہم نہیں شمار کر سکتے ہیں۔ لہذا زبان سے اور دل سے اس بات کا اعتراف کرنا ہے کہ اے اللہ، ہم تیری ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتے، اور جب ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ رب العالمین کا نعمتوں کو پا کر کے، تو اللہ تعالیٰ کریم ہے، وہ دیتا ہے اور نوازتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اس نے اپنی کتاب میں وعدہ کیا ہے کہ اگر تم شکر گزاری کرو تو ہم مزید تمہیں عطا فرمائیں گے، خوب دیں گے۔ اسی لیے اللہ کی نعمتوں میں ہم پل رہے ہیں، بہت ساری نعمتیں ہیں جن کا احساس نہیں ہے، ہمیں احساس پیدا کرنا چاہیے، اور ان نعمتوں کو پا کر کے ان نعمتوں میں پلتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے انہیں کریں، اور جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لیں۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، اللہ کے ساتھ ادب میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے سے خود کو راضی رکھے۔ بندہ اللہ کی تقدیر اور اس کے فیصلے سے راضی رہے، اور یہ یقین رکھے کہ اللہ کا کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ آخر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ ہمارا رب ہے، جو ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں کسی آزمائش سے دوچار کیا ہے تو اس کے ذریعہ ہمارے ساتھ خیر چاہتا ہے۔ ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، تنگی کے بعد آسانی نہیں ہوتی، تنگی آسانی لے کر آتی ہے۔ اس لیے اگر تنگی آئی ہے، پریشانی آئی ہے، رب کی طرف سے آئی ہے، اور ہم رب کے قانون کو فالو کر رہے ہیں، سمجھ لیجئے کہ یہ اس کے ذریعے اللہ تعالی ہمارے ساتھ بہتر کرنا چاہتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اللہ نے تو کہا ہے کہ ہم تمہیں خوف کے ذریعے آزمائیں گے، بھوک کے ذریعے آزمائیں گے، مال اور جان میں کمی اور پھلوں میں کمی لا کر کے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن اگر صبر کرتے ہو تو تمہارے لیے بس بشارت ہے، لہذا ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کے ساتھ ادب میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اصرار کے ساتھ، گریہ وزاری کے ساتھ خوب دعا کریں، مانگیں۔ پریشانی ہے نا، کوئی مسئلہ ہے نا زندگی میں، اس مسئلے کو اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں کرنے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ وہ پریشانی کوئی دوسرا دور کرنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے ساتھ ادب میں یہ آتا ہے کہ بندہ ذلت کے ساتھ، مسکنت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے مانگے، اللہ سے لو لگائے، اور صرف اللہ سے مانگے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں، اے نبی، آپ سے پوچھیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب بندے مجھ سے مانگتے ہیں نا، دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا قبول کرتا ہوں۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تیرے رب نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، ہم تمہاری دعا قبول کریں گے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ کو اس کے اوپر غصہ آتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے ساتھ یہ ادب ہے، پریشانی میں ہے، مسئلہ ہے کوئی زندگی میں، اللہ سے مانگے، خوب مانگے، گر گرا کر مانگے، اللہ تعالیٰ دیتا ہی ہے ہر حالت میں۔ اگر وہ دعا صحیح ہے تو یا تو فوراً اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں جو چیز مانگا تھا وہ دے دیتا ہے، یا ہمارے لیے اس کو ذخیرہ بنا دیتا ہے، کل قیامت کے دن بہتر سے بہتر بدلہ دے گا، یا اوپر سے کوئی آفت آ رہی ہوتی ہے، مصیبت آ رہی ہوتی ہے، تو اس دعا کے بدلے میں وہ آفت اور مصیبت ٹل جاتی ہے۔
تو ملتا تو بہرحال ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلا کہ کیسے اس دعا کا اثر ہماری زندگی میں ظاہر ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے ساتھ ادب میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جب ہم نماز میں جائیں تو اچھی شکل میں حاضر ہوں، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں۔ بندہ نماز کے وقت بہتر لباس پہن کر کے نماز ادا کرے اور خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر مسجد کے پاس زینت اختیار کرو۔ بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نماز کے لیے جاتے تھے تو اچھا لباس پہنتے تھے اور کہتے تھے کہ ربی احق من تجملت لہ فی صلاتی، کہ میرا رب زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے لیے میں اپنی نماز میں زینت اختیار کروں۔ میرا رب زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے لیے میں اپنی نماز میں زینت اختیار کروں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ مدارج السالکین میں لکھتے ہیں کہ یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھنا چاہتا ہے، خاص طور پر جب کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو۔ تو نماز میں جا رہے ہیں، اللہ کے ساتھ ادب یہ ہے کہ اچھی شکل میں جائیں، اچھی شکل میں نماز میں حاضر ہونا چاہیے، اور اچھی شکل میں جب ہم نماز میں حاضر ہوتے ہیں تو اس کا اثر ہم خود دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان احدکم اذا قام یصلی فانما یناجی ربہ فلینظر کیف یناجی، تم میں سے ایک آدمی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب سے بات کر رہا ہوتا ہے، سرگوشی کر رہا ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ایک آدمی غور کر کے دیکھ لے کہ کیسے سرگوشی کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ یہ ادب ہے کہ نماز میں جائیں تو ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں اور اللہ تعالی ہماری بات کا جواب دے رہا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ اللَّهَ يَنْسِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو بے توجہی مت برتو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ اپنے بندے کے چہرے پر جما دیتا ہے جب تک کہ بندہ بے توجہی نہیں برتتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب ہے کہ ہم نماز میں جائیں تو نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں، ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ اللہ سے ہم بات کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو ہم دیکھ رہے ہیں، یا کم سے کم اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے ایک اثر میں آتا ہے کہ جب نماز میں ایک بندہ بے توجہی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الی خیر منی، الی خیر منی، کیا میرے بندے کیا مجھ سے بہتر کی طرف توجہ دے رہے ہو، کیا مجھ سے بہتر کی طرف توجہ دے رہے ہو۔ سبحان اللہ، اگر نمازی اس تصور کو اپنے ذہن میں بیٹھائے گا تو عجیب طریقے سے اس کی نماز میں اس کو سکون ملے گا، اور یہ اللہ کے ساتھ ادب میں داخل ہے کہ جب ہم نماز میں جائیں تو زینت اختیار کریں اور نہایت ہی پرسکون ہو کر نماز ادا کریں، یہ احساس پیدا کرتے ہوئے کہ ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا کم سے کم اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے ساتھ ادب میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جب ہم باتھ روم میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جائیں تو قبلہ رخ نہ بیٹھیں، پیشاب پیخانہ کرتے وقت نہ قبلہ کی طرف منہ کریں اور نہ ہی قبلہ کی طرف پیٹھ کریں، نہ تو باتھ روم میں اور نہ ہی کھلی جگہ پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، کہ جب تم قضائے حاجت کے لیے آؤ تو قبلہ کی طرف نہ منہ کرو اور نہ پیٹھ کرو۔ بھائیوں اور بہنوں، ایک آخری نقطہ رہ گیا ہے، اسی نقطے پہ میں اپنی بات ختم کروں گا چند منٹوں میں۔ آخری نقطہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ادب بچوں کے اندر ہم کیسے پیدا کریں، یعنی ہمارے بچے اللہ کی عظمت کو
کیسے ذہن میں بیٹھائیں؟ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے بغیر وضو کے نماز پڑھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے وضو کیا تھا، نماز میں لیٹ سے جاتے ہیں، یا ہم نے نماز کے لیے بھیجا کہیں دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، یا مسجد میں تو ہوتے ہیں لیکن امام جب آخری رکعت میں جاتا ہے تو جا کر کے شامل ہو جاتے ہیں اور فوراً سلام پھیر کر کے بھاگ آتے ہیں۔ کچھ بچے داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹوپی کا مذاق اڑاتے ہیں، اسلامی شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں، کتنے بچے قرآنی آیات کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو دیکھنے کو ملتی ہیں، اس لیے دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو بچپن سے صحیح تربیت نہیں دی، اللہ کی عظمت ان کے دل میں نہیں بیٹھائی۔ حالانکہ قرآنی آیات کا مطالعہ کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے بچوں کی تربیت کی تعلیم وہاں پر ملتی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت ہے قرآن میں، سورہ لقمان کو پڑھیں گے تو اس میں بیٹے کو حضرت لقمان علیہ السلام نصیحت کرتے ہیں، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر، کہ میرے بیٹے اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں کہیں بھی چھپی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ باریک بھی ہیں، لطیف ہے، باریکی کو جاننے والا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پر غور کریں کہ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی نگرانی کا احساس ان کے ذہن میں پیدا کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ بچوں کے ذہن میں احساس پیدا کریں کہ کوئی تو دیکھے نہ دیکھے لیکن رب آپ کا دیکھ رہا ہے۔ ہم مثال کے طور پر بچوں کو ان کی پسندیدہ کوئی چیز دے دیں اور کہیں کہ بیٹا جا کر کے چھپا کر آ جائیے۔ سارے بچے چھپا کر آ جاتے ہیں تو آپ ان سے پوچھئے کہ کیا آپ نے اپنی چیز چھپا دیا، کوئی تو نہیں دیکھ رہا؟ تو سارے بچے کہیں کہ ہاں ہم نے چھپا دیا، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو وہاں ان سے کہیں کہ دیکھو بیٹا، کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن ایک اللہ ہے جو آپ کی وہ چیز وہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ تو اس ناحیہ سے اگر آپ اپنی ممی کے جیب سے، پاپا کے جیب سے اگر کچھ پیسے نکالتے ہیں اور ممی کو نہیں بتاتے، پاپا کو نہیں بتاتے یا پوچھ کر کے نہیں لیتے ہیں تو یہ بھی چوری ہو جائے گی۔ کسی نے نہیں دیکھا لیکن آپ کے رب نے دیکھا۔ تو اس انداز میں اپنے بچوں کو تربیت دینی چاہیے، اللہ کی عظمت اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، بچپن سے ہی بچوں کو نماز کا حکم دینا چاہیے۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب 7 سال کے تمہارے بچے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھتے ہوں تو ان کی پٹائی کرو۔ یہ تربیت ہے، اس انداز میں بچوں کو تربیت دینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاداد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو تربیت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے بچے، اللہ کو یاد رکھو، اللہ تجھے یاد رکھے گا، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ یاد رکھو کہ اگر پوری دنیا کی طاقت بھی تجھے فائدہ پہنچانے کے لیے اکٹھا ہو جائے تو اتنا ہی فائدہ پہنچا سکے گی جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہوگا، اور پوری دنیا کی طاقت تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھا ہو جائے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکے گی جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہوگا۔ ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں مثال دے کر کے کہ بیٹا اگر آپ کو بادشاہ بلائے تو آپ وہاں کیسے جائیں گے، کیسے ان سے بات کریں گے، آپ کی کیا حالت ہوگی؟ بچہ کہے گا کہ میں ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، وقار کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اس کے پاس جاؤں گا۔ تب اس سے پوچھیں کیوں بادشاہ کے پاس ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ جائیں گے؟ تو بچہ کہے گا اس لیے کہ بادشاہ ایک مقام رکھتا ہے، سب لوگوں کا بادشاہ ہے۔ تو اس وقت آپ کہیں کہ اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس نے آسمان بنایا، زمین بنایا، سورج چاند بنایا، ہمیں بنایا، ہمارے سارے دادا دادی، نانا نانی، ابو امی سب کو پیدا کیا، زمین سے کھانے کے لیے نکالا، بارش برسائی، اسی کی ہوا میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ تو
اس کا کہا تو سب سے پہلے ماننا چاہیے، اس کے حکموں کو تو سب سے پہلے اپنانا چاہیے، اور اس کا رسپیکٹ سب سے پہلے کرنا چاہیے۔ اس لیے نمازوں کی پابندی کریں، اس کی کتاب کا احترام کریں، اور ہر وقت اللہ کی نگرانی کو خود پر طاری رکھیں۔ تو اس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو تربیت دے سکتے ہیں، بلکہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کو بڑوں کا احترام کرنا سکھائیں، علماء کا احترام کرنا سکھائیں۔ علماء سے ملاقات ہو تو مصافحہ کرنے کے لیے کہیں، ان کے سر کا بوسہ لینے کے لیے کہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم، اللہ تعالی کی تعظیم میں یہ ہے کہ مسلمان بزرگ کا رسپیکٹ کیا جائے۔ اس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ ادب کرنے کا سلیقہ سکھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں کو بھی اللہ کے ساتھ ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ۔